بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دن میں کچھ حضرات تشریف لائے تھے، مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان سے گفتگو ہوتی رہی تو اس وقت جی چاہا کہ اس مجمع عام میں بھی بعض نکات اسی سلسلے سے عرض کروں۔ دیکھیے، امت کو امت واحدہ بننا ہے، یعنی ایک امت بننا ہے۔ انتشار و افتراق کی گنجائش ہے نہیں، کہیں سے کہیں تک بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ صبح و شام سنتے رہتے ہیں یہ آیت، مگر مجھ سے بھی اس وقت سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، انتشار نہ کرو، بکھرو نہیں، ٹکڑیوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں، احزاب میں تقسیم نہ ہو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، انتشار نہ کرو۔ اچھا، پڑھتے تو سب ہیں اس آیت کو، سب پڑھتے ہیں، دن رات ٹی وی پر، ریڈیو پر، اور کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ممبروں پر، خطبات جمعہ میں، مجالس میں، محافل میں، مواعظ میں، دروس میں، خطبات میں مسلسل یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مفہوم واضح ہے، ترجمہ واضح ہے، تفسیر واضح ہے، تأویل مبہم ہے۔ اس آیت کا ترجمہ واضح ہے، جو میں نے ابھی کر دیا، سب یہی کریں گے، کوئی ایسا ہے جو اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کرے؟ وَاعْتَصِمُوا، اور تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پراکندہ نہ ہو، منتشر نہ ہو، متفرق نہ ہو۔ ترجمہ یہی ہے لفظی، اور تفسیر کیا ہے اور تعویل کیا ہے؟ اب زیادہ دیر انتظار کیے بغیر اور کرائے بغیر کسی تمہید کے عرض کر دوں، چونکہ اس وقت ذہن اور طبیعت مائل ہے صرف پیغام رسانی پر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجتمع ہونے کے لیے بیچ میں چیز کیا رکھی گئی؟ اللہ کی رسی۔ یہ کون سی رسی ہے؟ اپنے طور پر ہم کوئی بھی دھول کی رسی بٹ کے سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اگر یہ استعارہ استعمال کیا ہے، یہ تشبیہ استعمال کی ہے، تو وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس شے کو اللہ نے رسی قرار دیا ہے، کیا چیز ہم تھامیں کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں دین، حبل اللہ سے مراد ہے دین، دین ہی میں تو انتشار ہے، دین کی تفسیر ہی میں تو اختلاف ہے، دین کی تعبیروں ہی میں تو اختلاف ہے، اور کس شے میں اختلاف نہیں ہے؟ پورا قرآن مجید از اول تا آخر جس موضوع پر روشنی ڈالتا ہے طرح طرح سے، وہ موضوع ایک ہی ہے، کیا ہے؟ یاد ہونا چاہیے لاہور کے مجمع کو، یہ فقیر عرض کر چکا ہے مکرر، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی
مرحوم و مغفور، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، سید تھے، سید والا گوہر، عالم تھے، عالم خوش بین، عالم خوش نظر، عالم خوش کلام، عالم خوش دل، عالم روشن ضمیر۔ اب جہاں جہاں انہوں نے تقیہ کیا وہ الگ بات ہے، جہاں جہاں انہوں نے توریے سے کام لیا وہ الگ بات ہے، لیکن عالم تھے مولانا ابو الاعلی مودودی۔ انہوں نے اپنی عظیم الشان تفسیر لکھی، تفسیر تفہیم القرآن۔ اس کے شروع میں انہوں نے ایک بحث قائم کی، اور وہ بحث یہ تھی، ایک سوال قائم کیا کہ قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا کوئی موضوع ہوگا۔ بہت منطقی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی شخص کسی لائبریری میں جائے اور لائبریرین سے کسی بھی کتاب پر ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ یہ کتاب کون سی ہے، وہ ایک لفظ میں جواب دے گا، یہ کتاب تاریخ کی ہے، یہ کتاب فزکس کی ہے، یہ کتاب میتھمیٹکس کی ہے، یہ کتاب شاعری کی ہے، یہ کتاب ادب کی ہے، یہ تنقید کی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے، ایک لفظ میں کتاب کا موضوع بیان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ اگر قرآن کتاب ہے تو پھر اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے جناب مولانا ابو الاعلی مودودی نے قائم کیا۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، قرآن نازل کب ہوا تھا؟ مودودی صاحب کب پیدا ہوئے؟ یہ 1400 برس تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ کیا امت نے قرآن کو تھاما ہے، غور فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے بحث کر کے بیان کیا کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ ہے انسان۔ آجا یہ موضوع معین کرنے کا بھی ایک سبب تھا۔ اس زمانے میں یہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور یہ سب جو زمانہ آیا ہے، اور اس میں جو تھا ایگزسٹنشلزم کی تحریکیں بہت چل رہی تھیں۔ مجھے بڑے ذہین طلبہ یہاں نظر آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے، وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو فلسفی سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایگزسٹنشلزم کی تحریک چل رہی تھی جس میں سب سے مرکزی تصور تھا انسان۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہ موضوع چل رہا تھا، مولانا مودودی نے بھی فرما دیا انسان۔ یہ فقیر ان سے اختلاف کرتا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے توحید۔ توحید حق صمدی، توحید احدی، توحید صمدی، توحید الہی۔ توحید ہے موضوع شروع سے آخر تک۔ البتہ کون سی توحید؟ کون سی توحید؟ اب آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے درمیان توحید پہ کتنا اختلاف ہے۔ عرض کروں کہ توحید پہ کتنا اختلاف ہے۔ بت پرستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں خود تعریف اور حقیقت توحید پر، تعریف توحید پر کتنا اختلاف ہے۔ ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو خدا کو جسم و جسمانیات سے منزہ سمجھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ جو خدا کو مادہ و مادیات سے، مکان و مکانیات سے، زمان و زمانیات سے منزہ مانتے ہیں۔ اور یہ صرف شیعہ اثنا عشری تھوڑی ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
جسم و جسمانیات، زمان و زمانیات، مکان و مکانیات، مادہ و مادیات سے منزہ مانتی ہے، بلکہ آپ کا اور ہمارا طرہ امتیاز یہ ہے کہ خالق کو مخلوقات کے ہر کمال سے منزہ مانتی ہے۔ خالق کو مخلوقات کے کمالات سے منزہ مانتے ہیں ہم، یعنی جو ہمارے لیے وجہ کمال ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ بہت سے مقامات پر صرف الفاظ مشترک ہیں، لفظ مشترک ہیں، مفہوم بالکل مغایر ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑی جماعت وہ ہے مسلمانوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منزہ مانتی ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تسبیح کرتے ہیں ہم اس کی، تقدیس کرتے ہیں ہم اس کی۔ اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کیا ہے؟ اللہ کو ایک جسم مانتی ہے، ایک حسین نوجوان کی شکل میں۔ یہ بھی مسلمان اپنے کو کہتے ہیں مجسمہ، اور ہم بھی انہیں غیر مسلم نہیں کہتے جب تک کوئی خود سے اپنے کو مسلمان کہتا رہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے غیر مسلم کہیں۔ لیکن یہ اخلاق ہمیں سکھایا ہے قرآن نے اور رسول نے اور اہل بیت نے۔ قرآن نے، رسول نے اور اہل بیت نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ جب تک کوئی خود کو مسلمان کہتا رہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ ارے کچھ فیصلے خدا پہ بھی چھوڑ دیجئے، ہر فیصلہ آپ خود کر لینا چاہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ بات آج کم سے کم یہ ایک بات یہ بھی گرہ میں باندھ کے لے جائیے، یہ اپنی زبان اس حد تک کنٹرول میں رکھیے کہ جو لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان کو آپ کافر نہ کہیں، انہیں آپ مشرک نہ کہیں، انہیں آپ دین سے خارج نہ کریں۔ وہ کیا کرتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے، آپ نہ کریں۔ ہمیں یہ تہذیب سکھائی گئی، ہماری یہ ثقافت ہونی چاہیے۔ بہرحال تو یہ اتنا بعد ہے کس معاملے میں؟ توحید میں۔ ایک اللہ کو منزہ مانتا ہے اور ایک اللہ کو مجسم مانتا ہے۔ نبوت میں سب متحد ہیں، شان نبوت میں سے کسی ایک شان پر متفق و متحد نہیں ہے۔ پہلی وحی کیسے نازل ہوئی اس پر متحد ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تیزی سے اپنی بات کہہ کے آگے بڑھیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی پیدا ہی ہوئے تھے، یہ نہیں کہ عام بشر کی حیثیت سے پیدا ہوئے اور 40 برس کی عمر تک جب پہنچے تب انہیں نبی بنایا گیا۔ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ اس فقیر کا اعتقاد نہیں ہے۔ جب رسول خود فرمائے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے۔ اس ذات گرامی کے بارے میں یہ تصور کہ یہاں پیدا ہوئے تھے ایک عام انسان، بعد میں انہیں نبی بنایا گیا، نہیں، تو انہیں معلوم تھا کہ میں نبی ہوں۔
حضور کے احادیث میں ہے اور ائمہ اہل بیت نے نقل فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے مکے کی وادی مکہ میں، جب مختلف راہوں سے گزرتے تھے تو بعض پتھر ایسے ہیں جو کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جن لوگوں کے دل دماغ پتھر ہیں انہیں پتھر کی یہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات۔ جب گزرتے تھے پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی مکے کے پتھروں کو معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں، یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں، مسیحی راہبوں کو معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں، ورقہ ابن نوفل کو معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں، خود رسول کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو جب پہلی بار جبرائیل کو دیکھا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، پہچان نہ سکے۔ ارے وہ جبرائیل جن کا نور پرتو نور مصطفیٰ میں پیدا ہوا ہو، اس جبرائیل کو مصطفیٰ نہ پہچانے۔ تو بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور جبرائیل کو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے، حضور کو معلوم تھا کہ یہ میرے شاگرد کا شاگرد ہے۔ اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح سن کے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا۔ خلق اول مصطفیٰ، نور اول مصطفیٰ، وہ ذات مصطفیٰ کی کہ جن کی ذات میں حقیقت نبوت منحصر ہے، ان کے لیے یہ گمان کہ وہ جبرائیل کو پہچانتے نہیں تھے۔ اور نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، اچھی بری صورت میں تو عام لوگوں کو بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھ کے پہچانتے ہیں یہ شریف آدمی ہے، یہ شریف آدمی نہیں ہے۔ حضور نعوذ باللہ خاکم بدہن کہتے ہیں پتہ نہیں شیطان تو نہیں ہے۔ کیا تصویر کھینچی ہے اموی اسلام نے پیغمبر کی۔ کہانیاں بنائی گئیں، کہانیاں، قصے، ٹھٹول، لطیفے۔ ایمان تو نہیں تھا نا، نہ خدا پہ ایمان تھا، نہ نبوت پہ ایمان تھا، نہ آخرت کا خوف تھا، تو دین کا مذہب کا ٹھٹول بنایا جا رہا تھا۔ ارے جبرائیل آئے تو رسول نے تو پہچانا ہی نہیں، اور ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے خوف کے عالم میں آئے اور جناب خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ ارے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبائے عصمت اور ردائے رسالت سے آراستہ کیا ہو، اللہم صلی اللہ، جسے اللہ نے قبائے عصمت اور ردائے رسالت سے آراستہ کیا ہو، اس رسول کے بارے میں اس طرح کے تصورات۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ دین میں شروع سے آخر تک ہر مسئلے میں اختلاف ہے، تو حل کیا ہے اس کا؟ کیا چیز ہے جسے حبل اللہ المتین کہا ہے؟
یہ بھی معنی رسول ہی سے تو پوچھیں گے۔ صلاۃ کے معنی رسول جو بتائیں گے وہ مان لیں گے، زکوٰۃ کے معنی جو رسول بتائیں گے وہ مان لیں گے، صوم، حج، جہاد، جو معنی، جو تعریف، جو ڈیفینیشن، جو پریبھاشا حضور بتائیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ اور اسی طرح امام مبین کے معنی جو بتائیں گے وہ ہم مان لیں گے، صراط مستقیم کے جو معنی رسول بتائیں گے ہم مان لیں گے، صالح المومنین کے جو معنی رسول بتائیں گے ہم مان لیں گے۔ اسی طرح امام مبین حبل اللہ المتین کے معنی بھی، حبل اللہ کے معنی بھی جو رسول بتائیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ اور جب یہ روایت ہمارے ہاں موجود ہے صحیح سندوں کے ساتھ، ہماری صحیح سندوں کے ساتھ، ہماری صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، ائمہ اہل بیت سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ حبل متین سے، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ برابر میں علی تشریف فرما تھے، ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ ہے حبل متین، حبل اللہ۔ اب آپ سمجھے، تمام امت کی وحدت کا ایک ہی راز ہے، جب تک علی کی ولایت کا دامن نہیں تھامو گے انتشار رہے گا، اختلاف رہے گا، افتراق رہے گا، نفاق رہے گا۔ علی کا دامن تھام لو، وحدت قائم ہو جائے گی۔ حبل اللہ علی ہیں، علی۔ یزید اور ابو یزید دونوں کے کارناموں کو پڑھ لیں کہ دونوں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اچھا، جو کچھ کہہ چکا ہوں نا اس پر ایک جملے کا اضافہ بس اس وقت کر رہا ہوں، ایک جملے کا اضافہ۔ ابو یزید نے نوک نیزہ پہ قرآن صامت کو بلند کیا، یہ قرآن دو دفتیوں کے درمیان جزدانوں میں لپیٹ کے اور قرآن کو نوک نیزہ سے باندھ کے بلند کیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ ابو یزید نے۔ اور وہ چونکہ کاغذ پہ لکھے ہوئے آیات تھے، قرآن تھا جزدانوں میں بند، تو کیا ہوا؟ قرآن خاموش رہا۔ لیکن یزید نے، ابن ابو یزید نے جب قرآن ناطق کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا تو وہ سر خاموش نہیں رہا، اس لیے کہ وہ قرآن ناطق تھا۔ ناطق کبھی خاموش ہو نہیں سکتا، یہ میں کہہ چکا ہوں، یہ جملہ میں نے مکرر اس وقت عرض کیا ہے۔ اب جو ایک جملہ بڑھا رہا ہوں وہ بھی خدا کی قسم، یہ دو دفتیوں کے درمیان قرآن، یہ بھی اگر مشیت پروردگار ہوتی تو یہ بھی ضرور بولتا، یہ بھی ضرور بولتا، مگر دو زمانوں کا فرق تھا، دو زمانوں کا فرق تھا۔ ابو یزید کے قرآن نوک نیزہ پر اٹھانے کے باوجود قرآن خاموش رہا، یہ ایک اشارہ تھا صلح حسن کی طرف۔ کبھی ہوتا ہے جب قرآن خاموش رہتا ہے، لیکن نوک نیزہ پہ جب سر مبارک حسین بلند ہوا تو خاموش نہیں رہا، اس لیے کہ وہ مقام تھا جہاں قرآن کو بولنا ہی تھا، خاموش نہیں رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ واضح ہے؟ اس موقع پہ قرآن کا خاموش رہنا یہ بتا رہا تھا کہ امامت کے سلسلے میں ایک کڑی ہے جو خاموش رہے گی، بوٹ جائے گی۔
اور ایک کڑی وہ ہے کہ جو آواز بلند کریں گے.